جتنے لوگوں کو اللہ اس رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا ہے، اتنے لوگوں کو کسی اور مہینے میں آزاد نہیں کیا جاتا۔ کہ جو لوگ 3 کام کرتے ہیں، جس شخص نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، وآمن ایمان لے آیا اور نیک کام کیے، نیک اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے، ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، بڑی رحم کرنے والی ذات ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب، انگنت درود و سلام جناب سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام المجاہدین، سید ولد آدم جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس و مقدس و مطہر علی و بالا پر۔ ہم شعبان کے آخری دن گزار رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے شامل حال رہی تو چند ہی دنوں کے بعد ہم اس عظیم ترین مہینے کو پالیں گے جس سے زیادہ عظیم مہینہ پورے سال میں مسلمانوں پر اور کوئی نہیں آتا۔ یہ عظیم ترین مہینہ تمام مسلمان اس کا انتظار کر رہے ہیں اور چند ہی دن باقی رہ چکے ہیں اس عظیم مہینے میں، لیکن ان چند دنوں کی زندگی کی گارنٹی بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا کہ آیا اس مہینے کو ہم میں سے کون پائے گا اور کون نہیں پا سکے گا۔ کتنے ہی ایسے لوگ جو گزشتہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، قیام اللیل بھی کرتے تھے، رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، لیکن آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا عظیم ترین مہینہ جس کا ہر مسلمان کو انتظار ہے، ہم اس مہینے کا استقبال کیسے کریں تاکہ ہم صحیح معنوں میں اس عظیم مہینے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم نے کتنے ہی رمضان گزار دیے، ہماری زندگیوں میں کتنے رمضان آئے ہیں، لیکن ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو رمضان آ رہا ہے یہ ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان ہونا چاہیے۔ گزشتہ سالوں میں جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے رہ گئیں، اس رمضان کے مہینے میں انہیں دور کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، دنیا کے جو حالات ہیں، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ رب العالمین سے عاجزی انکساری کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ سے دعائیں کی جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے، عاجزی انکساری کی جائے کہ اللہ ہمارے حالات صحیح کر دے، اللہ اس وبا سے ہماری جان چھڑا دے، اللہ ان بیماریوں سے امت مسلمہ کو نجات دے، اللہ حالات کو نارمل کر دے۔ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اللہ رب العالمین اس عظیم مہینے کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ اس عظیم مہینے کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اللہ شیطانوں کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا اس مہینے میں نزول ہوتا ہے۔ جتنے لوگوں کو اللہ اس رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزاد کرتا ہے، اتنے لوگوں کو کسی اور مہینے میں آزاد نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العالمین نے اسی رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سب سے عظیم کتاب قرآن مجید کو اللہ نے رمضان المبارک میں نازل کیا، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی رات رکھی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں
اور میرے بھائی میں اور آپ اس مہینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے دنیاوی معاملات میں کسی بڑے مہمان نے آنا ہو، اگر کسی بڑے مہمان کو ہم نے ویلکم کرنا ہو، اس کا استقبال کرنا ہو، کتنی تیاریاں کی جاتی ہیں، مہینوں پہلے ہم اپنا ذہن بنا لیتے ہیں، تمام معاملات کرتے ہیں۔ اگر ملک میں باہر سے کسی ملک کے وزیر اعظم نے آنا ہو، کسی ملک کے صدر نے آنا ہو، کتنے دن کتنے مہینوں پہلے تیاری ہوتی ہے، سیاسی پروٹوکول اس کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ عظیم مہینہ رمضان ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے۔ اللہ کے بندو اس کے استقبال کے لیے بالکل تیار ہو جائیں، اور اس کا استقبال کرنے کے لیے چند باتیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ان کو نوٹ کر لیں، اور اللہ کرے کہ میری یہ باتیں آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، رمضان المبارک کے استقبال کے لیے کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ میرے بھائی کثرت سے اللہ سے دعائیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ کی روٹین یہ تھی کہ آپ شعبان کے مہینے سے ہی دعائیں شروع کر دیتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ تو ہمیں شعبان میں بھی برکتیں دے، اور اللہ تو ہمیں خیر خیریت سے رمضان تک پہنچا دے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ 6 مہینوں تک دعائیں کرتے تھے۔ لطائف المعارف میں لکھا ہے کہ 6 مہینے پہلے رمضان سے سلف صالحین رحمہم اللہ دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہم سلمنا لرمضان، اللہ ہمیں صحیح سلامت رمضان تک پہنچا دینا۔ اگرچہ رمضان کی آمد میں چند دن ہی رہ گئے ہیں، لیکن میرے بھائی زندگی کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا۔ کم از کم اللہ کو اپنا عاجزی انکساری، اللہ کو اپنی محبت کہ اس رمضان کے لیے اپنی تڑپ اللہ کو دکھائیں، اور اس رمضان سے پہلے کثرت کے ساتھ اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تو ہمیں خیر خیریت کے ساتھ، اللہ عافیت کے ساتھ، اللہ صحت کے ساتھ تو رمضان تک پہنچانا، اور اللہ ہمیں تندرستی کی حالت میں ہی یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمانا۔ اس کے بعد میرے بھائی دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کرنا۔ ان 11 مہینوں میں جو گناہ کر لیے ہیں ان سے توبہ استغفار کر لیں، اللہ کے سامنے سچی توبہ پیش کریں، ان گناہوں کو چھوڑ دیں، رمضان کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اس رمضان میں نا اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک نیا صفحہ شروع کریں، ایک نیا پیج شروع کریں، تمام گناہوں کو مٹا کر، تمام گناہوں کو خیر باد کہہ کر، اللہ سے توبہ استغفار کر کے ایک نئی زندگی، نیا پیج اور نیا صفحہ شروع کریں اللہ کے ساتھ، تاکہ اللہ اس رمضان میں ہمارے لیے برکتیں نازل کرے، اللہ اس رمضان میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے حالات کو بہتر کر دے، اللہ ان حالات کو نارمل کر دے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ فرقان میں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جو لوگ 3 کام کرتے ہیں۔ من تابا، جس شخص نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، وآمن، ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور نیک کام کیے، نیک اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے، اللہ ان 3 کاموں کا بدلہ کیا دیتے ہیں؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، بڑی رحم کرنے والی ذات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، لوگوں میں اللہ کا رسول ایک دن میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔
اور وہ حدیث رسول فرمایا آپ نے طوبی لمن وجد فی صحیفتہ الاستغفار، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ جس کے نامہ اعمال کے اندر کثرت سے توبہ اور استغفار پائی جائے، اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اسی طرح میرے بھائی، رمضان سے پہلے جو کرنے والے کام ہیں ان میں سے تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام یہ ہے کہ خوشی سے اس مہینے کا استقبال کریں، خوشی کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے اللہ کے نبی، آپ ان کو بتائیں بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت کے تذکرے سن کر فَلْيَفْرَحُوا، ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کی خوشی اسی بات میں ہوتی ہے کہ اللہ ان پہ رحمت کر دے، اور فرمایا کہ ہوا خیر مما یجمعون، اور اللہ کی رحمت کسی انسان پر ہو جانا یہ مال و متاع سے کہیں بہتر ہے۔ انسان جو کچھ جمع کر لے دنیا کی پراپرٹی، لیکن اللہ کی رحمت کا کسی انسان پر ہونا یہ بہت بہتر ہے۔ میرے بھائی، رمضان المبارک سے پہلے کرنے والا چوتھا کام کیا ہے؟ چوتھا کام یہ ہے کہ رمضان کے مسائل سیکھیں۔ روزوں سے متعلق جو مسائل ہیں ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ روزے کی نیت سے متعلق کیا مسئلہ ہے، سحری سے متعلق، افطاری سے متعلق کیا مسئلہ ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں رات کو اگر کسی انسان نے غسل کرنا ہے، اس پہ غسل فرض ہے، اور اسی حالت میں سحری کا ٹائم ہو گیا تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ کیا سحری کے لیے غسل کرنا لازم ہے کہ نہیں؟ اسی طرح روزے کی حالت میں روزہ رکھا ہوا ہے، کسی شخص کو احتلام ہو گیا، اس پہ غسل کرنا فرض ہو گیا، اس کا کیا حکم ہے؟ بہت سارے رمضان کے مسائل ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتے، اور کئی لوگ تو اللہ معاف کرے شرم کے مارے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ آج کل انٹرنیٹ ہر انسان کے پاس موجود ہے، نیٹ پر تمام قسم کی سہولتیں، علماء کے بیانات موجود ہیں، اردو میں لکھی ہوئی رمضان سے متعلق کتابیں موجود ہیں، اور ان کتابوں کو اپنے گھروں میں لے کر جائیں، اپنے بچوں کو، اولادوں کو پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، رمضان کے مسائل سیکھیں، ہمیں پتہ چلے کہ رمضان میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، رمضان سے صحیح معنوں سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس مہینے کو ہم کیسے اپنے لیے کارآمد بنا سکتے ہیں، تاکہ ہم جب یہ مہینہ گزاریں اس مہینے کے اختتام پر ہماری حالت یہ ہو کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہو، اللہ نے جہنم سے ہمیں آزادی لکھ دی ہو، اللہ نے جنت کو ہمارے مقدر میں کر دیا ہو۔ تو اس کے لیے لازمی ہے کہ میرے بھائی رمضان کے مسائل سیکھیں۔ اس کے بعد پانچواں کام کیا ہے رمضان سے پہلے کرنے والا؟ وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان، ہر شخص اپنے دل کی صفائی کر لے، اپنے دلوں کی صفائی کر لیں۔ ہمارے دلوں کے اندر جو بغض ہے، جو حسد ہے، لوگوں کے لیے ہم نے رنجشیں پالی ہوئی ہیں، نفرتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں، ان سب لوگوں کو معاف کر دیں، یہ بغض اور عداوتیں ختم کر دیں، جن لوگوں سے ان کے رشتہ دار ناراض ہیں ان سے صلح کر لیں۔ اور وہ حدیث رسول آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار اور جمعرات کے دن اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تمام لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، مگر اس انسان کو معاف نہیں کرتے جس نے کسی مسلمان بھائی سے ناراض ہوا ہو۔ جب تک وہ صلح نہ کر لے اللہ اسے معاف نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی، اگر میں کسی رشتہ دار سے ناراض ہوں، اپنے بھائی سے ناراض ہوں، میرے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، رنجش ہے، اور میں رمضان میں عبادتیں کر رہا ہوں، تو میری عبادتیں کس کام کی؟ میرا رمضان کس کام کا؟ تو اللہ کے بندو، رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کریں، اس کی صفائی کریں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پتہ ہے رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ صحابہ اکرام رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ صحابہ اکرام رمضان کا استقبال ایسے کرتے تھے کہ رمضان سے پہلے وہ اپنے دلوں کی صفائی کر لیتے تھے۔ جن کے لیے کوئی رنجش ہے، کوئی بغض ہے، کوئی نفرت ہے، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں۔
اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے نا اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ایک واقعہ بیان کیا، بڑا عظیم واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مسعود بن محمد الحمزانی۔ اس شخص کی عادت کیا تھی کہ اس کے پاس جب بھی کوئی آدمی آتا نا معافی مانگنے کے لیے کہ میں نے آپ پہ یہ ظلم کیا تھا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے حق میں یہ حق تلفی کی تھی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کیا تھا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی چغلی کی تھی، غیبت کی تھی، کچھ بھی کیا تھا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے پیسے لے کر واپس نہیں کیے تھے مجھے معاف کر دیں۔ جب بھی ان کے پاس کوئی آدمی معافی مانگنے کے لیے آتا تھا نا تو یہ ایک جملہ کہتے تھے کہ الماضی لا یذکر، وہ اللہ کے بندو گزری ہوئی بات کو چھوڑ دو، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ یعنی اس طرح اگلے کے ساتھ پیش آنا کہ جو بات ہو گئی اس کو ختم کر دو، وہ ذکر نہیں کی جا سکتی۔ الماضی لا یذکر، جو بھی انسان معافی مانگنے آتے کہتے ہیں الماضی لا یذکر، خیر ہے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب یہ شخص فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد ایک شخص کے خواب میں آیا، انہوں نے خواب میں اس سے پوچھا بھائی مسعود بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، بتاؤ تمہاری کیا حالت ہے، کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ مسعود الماضی لا یذکر، اور جو گزر گیا اس کو چھوڑو، انطلقوا بہ الی الجنہ، میرے فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ۔ اور وہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہ آپ نے ایک اپنے صحابی کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں 3 دن ان کے ساتھ رہا، رات ان کے گھر میں گزاری، پوری رات جا کر دیکھا کہ کتنی عبادات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ کہتے ہیں 3 دن کے بعد میں نے اس شخص سے پوچھا کہ اللہ کے بندے اور جو تم اعمال کرتے ہو وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، تیری عبادات میں کوئی زیادہ عبادات تو ہے نہیں، پوری رات قیام اللیل تو تم کرتے نہیں، پورا دن نوافل تو تم پڑھتے نہیں ہو، کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے زیادہ تو پتہ نہیں ہے، صرف ایک بات ہے، جب میں سوتا ہوں نا تو اللہ رب العالمین سے کہہ دیتا ہوں کہ اللہ آج کے دن میں جس شخص نے میرے اوپر ظلم کیا ہے اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو بھی اس کو معاف کر دے۔ فرمایا کہ ہاں یہ وہ عمل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں ایک دوسرے کو معاف کیا کرو، آپس میں عفو و درگزر کیا کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ۔ اسی طرح میرے بھائی چھٹا کام کیا ہے؟ رمضان سے پہلے کرنے والے جو کام ہیں ان میں سے چھٹا کام کیا ہے؟ خود بھی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ بس موبائل سے خبریں دیکھ کر چاند کا پتہ لگا لینا کہ چاند نکلا ہے کہ نہیں، رمضان شروع ہوا ہے کہ نہیں، عید کا اعلان آج ہے، آج عید ہے کل ہے، میرے بھائی یہ صحیح نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اطلاع کے لیے، انفارمیشن کے لیے بالکل ٹھیک ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہے، ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس کا چاند دیکھنے کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر گھر کی چھت پر چڑھیں، ان سے کہیں کہ بیٹا چاند دیکھنا ہے، تو وہ بھی آپ سے سوال کرے گا نا کہ بابا 11 مہینے گزر گئے، ہم نے آج تک چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کیا، آج یہ کون سا ایسا خاص چاند ہے کہ جس کو دیکھنے کا اہتمام ہو رہا ہے؟ تو اس کو بتائیں نا میرا بیٹا کہ یہ رمضان المبارک کا چاند ہے۔ رمضان المبارک کیا ہوتا ہے؟ یہ فلاں مہینہ ہے، اس میں فلاں کام کرنے والے ہوتے ہیں، رمضان کی فلاں اہمیت ہے، اس کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین رمضان کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ اس کی رحمتوں کا اتنا نزول ہے، رحمتوں برکتوں کی سیل لگی ہوتی ہے، اور ہم لوگ تھوڑا سا بھی اہتمام نہیں کر سکتے۔ اور رمضان کے لیے چاند دیکھنے کی دعا، جو ہی رمضان کا چاند دیکھیں فوراً دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اپنی اولادوں کو یہ دعا یاد کروائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح آخری کام
ساتواں اور آخری کام جو رمضان مبارک سے پہلے ہم نے کرنا ہے میرے بھائی وہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھی دعوت دیں، لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ انبیاء والا کام ہے، نبیوں والی ڈیوٹی ہے جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے کہ ہم صرف اپنی فکر نہ کریں بلکہ ساتھ لوگوں کی اصلاح بھی کریں۔ ہم اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد بھی دیکھیں، ہمارا کون سا دوست ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں آفس سے اٹھ کے مسجد میں آ رہا ہوں، میں اپنی دکان بند کر رہا ہوں لیکن میرا پڑوسی نہیں کر رہا، تو اس کو بتائیں نا کہ اللہ کے بندے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فرضیت کیا ہے، نماز کا حکم کیا ہے، کہ نماز چھوڑنے سے تو انسان دین اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں تم میں سے ہر شخص مسئول ہے، اللہ نے ہر شخص کو ذمہ دار بنایا ہے، اللہ قیامت کے دن ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور بنی اسرائیل کا وہ واقعہ کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا نا کہ اس قوم پر عذاب بھیجیں تو فرشتے واپس گئے کہ اللہ اس قوم کے اندر تو ایک شخص ایسا ہے جو بڑا عبادت گزار ہے، ہر ٹائم تیری عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے کہا سب سے پہلے پوری بستی کو اٹھا کر اسی پر دے کے مارو، کیونکہ اس کو دوسروں کی فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی تیاری کریں۔ یہ انتہائی عظیم مہینہ ہے، اس مہینے کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے کہ ہمارے ہاں رمضان کے شروع ہوتے ہی ہوتا کیا ہے، کئی لوگوں کا بزنس ماشاءاللہ، کئی لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کا سیزن سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پورا رمضان اسی سیزن کے اندر گزار دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو سیزن ہے نا، سیزن ہو سکتا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہو، اللہ نے مالی طور پر مجھے اور آپ کو آزمانا ہو کہ ہم اس مال کے پیچھے لگ کر جو ہے وہ رمضان کو چھوڑ دیتے ہیں، رمضان کی نمازوں کی جماعت کی فکر نہیں ہوتی، مغرب کے ساتھ ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لیں گے، ابھی تو کام کا ٹائم ہے، گھاٹوں کا ٹائم ہے، ظہر کی نماز بھی دکان میں، عصر کی نماز دکان میں، تراویح پوری کی پوری رمضان کی دکان میں۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، رمضان کے شروع میں لوگوں میں جوش و خروش دیکھا جاتا ہے، لیکن جو ہی پہلا عشرہ پورا ہوتا ہے، ہفتہ پورا ہوتا ہے، 9واں 10واں روزہ آتا ہے تو مسجدوں کے اندر لوگوں کا جوش و خروش کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، بازاروں کے اندر رونقیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور رمضان کا آخری عشرہ جو رمضان کا سب سے قیمتی ترین عشرہ ہے، جن میں طاعت راتیں آتی ہیں، اور رمضان کے آخری دن جو ہے پورے سال کے سب سے افضل ترین دن ہے، وہ راتیں جو ہیں پورے سال کی افضل ترین راتیں ہیں، لیکن ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ ہمارے بازار آباد ہوتے ہیں، بازاروں کے اندر رش لگا ہوتا ہے اور مسجدیں ہماری ویران ہوتی ہیں۔ اللہ کے بندو، اپنی اولادوں سے، اپنے گھر والوں سے جا کر کہہ دو کہ جو عید کی خریداری کرنی ہے رمضان سے پہلے ہی کر لیں، جو کچھ خریدنا ہے رمضان سے پہلے خرید لیں، یہاں رمضان شروع ہوتا ہے وہاں عید کی خریداری شروع ہو جاتی ہے، پورا مہینہ ہم رمضان عید کی شاپنگ میں گزار دیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عید کے دن خشک روٹی کھا رہے تھے اور سالن بھی انتہائی ہلکے قسم کا کھا رہے تھے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے امیر المؤمنین، آج عید کا دن ہے اور آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں؟ اور کہا کہ اللہ کے بندو، تمہیں کس نے بتا دیا کہ عید اس کی ہوتی ہے جو اچھے کپڑے پہن لے، عید اس کی ہوتی ہے جو اچھے قسم کے کھانے کھا لے؟ نہیں، بلکہ عید تو اس کی ہوتی ہے جس کو اللہ رمضان میں معاف کر دے، جس کو اللہ رمضان میں جہنم سے آزادی لکھ کے دے دے کہ یہ میرا بندہ جہنم سے آزاد ہے، اللہ جنت کو اس کا مقدر بنا دے۔ تو میرے بھائیوں، گزارش کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے آپ پر نظر دوڑائیں، اپنے گرے بانوں میں جھانکیں، ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، کہیں ہم رمضان ضائع تو نہیں کر رہے،
اور ایک کام لازمی کریں، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں، ورنہ ہوتا کیا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، ہم نے بہت کچھ پلاننگ کرنی ہوتی ہے، ابھی کاروبار کا ٹائم یہ بنانا ہے، گھر کے لیے یہ خریدنا ہے، پہلا عشرہ سارے کا سارا ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے، اللہ اس رمضان کو امت مسلمہ کے لیے بابرکت بنائے، اللہ اس وبا سے ہماری جان چھڑائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔